الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وسع ذنب منی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا نذرانہ درود پاک کا پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، حاضرین ناظرین محترم، الحمدللہ عشرہ اہل بیت کے سلسلے میں اور ماہ اہل بیت کے سلسلے میں یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. پچھلے جمعے الحمدللہ ہم نے اہل بیت کی شان پر کچھ روشنی ڈالی اور خاص کر ان کی اقسام، پنجتن پاک، یہ سارے معاملات ہم نے پچھلی دفعہ کور کیے. آج انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ موضوع کو دوسرا رخ دیتے ہوئے اور یوں کہیے کہ کوشش کریں گے کہ اہل بیت سے صحابہ کرام اور اولیاء کرام، محدثین کرام کی محبت اور عقیدت کیسی تھی. تو اس پر کچھ جو اتنا ٹائم ملا اپنے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس نورانی بیان کو مکمل کریں گے. لیکن سب سے پہلے جہاں ہم نے ختم کی تھی بات، اس سید کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے پچھلے جمعے ایک شعر پر اختتام کیا تھا. انشاءاللہ اسی شعر کو آج اپنا موضوع بنائیں گے. تو ہمارا آج کا موضوع ہوگا قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. یعنی ہم دیکھیں گے قدر والے کون ہیں. کیوں کہ جب ہم نے پچھلے جمعے یہ شعر پڑھا تو ہر سال میں اس کی تشریح کرتا ہوں حدیث پاک کی روح سے. وہ حدیث بڑی نورانی حدیث ہے، تو میں نے سوچا اس سے ہی ہم شروعات کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا کی شان بیان کیے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس سے شان بیان ہوئی، تو اسی سے ہم شروعات کرتے ہیں. سرکار اس سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا البتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے. تو شعر کیا تھا کہ بے اجازت
ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سب کہیے نا، قدر والے جانتے ہیں قدر شان. جزاک اللہ. میرے دوستوں، یہ قدر والے کیا ہیں؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام اجازت کے بغیر سیدہ کائنات کے گھر میں داخل نہیں ہوتے. اللہ اکبر. یہ کیوں؟ اب سنیے یہ روایت. ویسے میں نے پچھلی دفعہ شاید مجھے یاد آ گیا کہ میں نے عرض کی تھی کہ 3 دنیا میں اور کائنات میں ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہر نجاست سے پاک، ہر پلیتی سے پاک پیدا فرمایا. 3 ہستیاں. کون سی؟ وہ سن لیجئے. پہلی حور، ایک ملکہ ہے حور. ویسے حوریں ساری پاک ہوتی ہیں، حور، ملکہ حور کو ہر نجاست سے پاک فرمایا، کتابوں میں آتا ہے. دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نجاست سے پاک ہیں. تیسری سیدہ کائنات بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی ہر نجاست سے پاک پیدا ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں ان کو ایک نقطہ، اپنے تینوں تو سن لیا نا، اب نقطہ سنیے. سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت نظر آئے گی. اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن عظمت کیسی مفسروں نے بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حوریں تو ہوتی پاک ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ حور پاک ہے ملکہ تو اس کے کیا معنی؟ اگر کوئی چیز پاک ہے تو وہ پاک ہی ہے. اور سیدنا حضرت بی بی مریم علیہ السلام، آپ جو ہے پاک ہیں تو آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ شوہر کے بغیر عورت ہیں. صحیح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کی شوہر بھی نہیں ہے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس تو شوہر بھی ہیں سیدنا مولا علی، اور بچے بھی پیدا ہوئے، اور پھر بھی نجاست سے پاک. تو پھر یہ برتری ہے نا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے دوستوں، اسی لیے بطول ان کا لقب ہے. تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، وہ روایت سنیے. مفسروں نے مختصر بھی آپ سنتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو اس میں کوئی سند کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی کہ سند نہیں ہے. اللہ، یہ تو خود ہی سند حدیث. آپ سنیں گے کہ کس قدر مضبوط سند ہے. صرف 2 جملے میں آپ سمجھ جائیں گے کہ جب حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، وصال کا وقت تھا. یہ تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا نا، کسی نے ہے انکار کرنے میں ہمت کوئی نہ. وہ وقت کی بات ہو رہی ہے. اس وقت حضور علیہ السلام شدید تکلیف میں تھے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں نا وہ حالت کیسی ہوتی ہے. وہ حضور علیہ السلام بار بار پسینہ آنا اور جسم میں تکلیف، اور سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے سراہنے بیٹھی تھیں اور سر دبا رہی تھیں، وہ سر دباتی تھیں. اور آپ نے پانی کا کٹورا میرے آقا علیہ السلام نے قریب میں رکھا تھا، اور جب تکلیف زیادہ بڑھتی تو پانی میں ہاتھ ڈال لیتے تاکہ کچھ ریلیکس ہو. اب یہ سنیں آپ، یہ ایسا کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام، سنو، نبی علیہ السلام نے، یہ نقطہ بھی علمی ہے آپ سمجھیں. نبی علیہ السلام نے ایک دن حضرت اسرائیل ملک الموت سے پوچھا، اے اسرائیل، تو بندوں کی روحیں کیسے نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، بڑی خطرناک. پھر فرمایا، اگر 100 تلواریں کسی کے پیٹ میں ڈال کر آر پار کر دی جائیں اور اس کو مروڑ کر واپس باہر نکالا جائے، اس سے زیادہ کئی گنا خطرناک تکلیف ہوتی ہے جب بندے کی روح نکلتی ہے. کتنا ہم نے آسان لیا ہوا ہے. سنو کیوں آسان لیا ہوا ہے. تم تو بولتے یار یہ تو بیٹھا ہوا تھا چلا گیا دنیا سے، ارے یار یہ تو بیٹھا ہوا تھا دنیا سے چلا گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نزا کی کیفیت میں 2-2 3-3 دن تک تڑپتے ہیں. وہ تڑپ تمہارے کو ظاہر نہیں ہوتی، وہ تو بندہ ہی جانتا ہے اس وقت کس حالت میں ہوتا ہے. سمجھ رہے نا بات؟ وہ نزا کی کیفیت. تو ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو بتا، تو اسرائیل کہ میری امت کو بھی ایسا ہی کرے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے سوال کیا. اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت، یا رسول اللہ، حکم الہی، اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے میں تو وہی کروں گا. اب کیا فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام؟ بولے سن اسرائیل، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنا
کہ تیرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میری امت کو تکلیف نہ دینا، جتنی تکلیف دینا ہے میری روح کو ہی دینا نکالنے وقت۔ اندازہ کیا آقا علیہ السلام، امت کو تکلیف نہ دینا، مجھے دے دینا، جتنا دینا ہو ساری تکلیف کا جو جز ہے مجھے دے دینا، لیکن میری امت کو نہیں۔ سمجھے آپ؟ اللہ اکبر۔ اب جب یہ صحابہ کرام کو جب بات بتائی نا حضور علیہ السلام نے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے روح نکلے گی؟ ہم ایک عام آدمی کی روح کیسے نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل سرکار نے فرمایا سنو مثال دوں، ببول کے کانٹے کا درخت دیکھا تم نے؟ وہ کسی کے پیٹ میں ڈال کر اس کو مروڑے نا جتنی دفعہ اور پھر کھینچ کے باہر نکالے نا، اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف مردے کو نزا کی حالت میں ہوتی ہے جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ جب اسرائیل ایسے نکالتے ہیں۔ اب تو صحابہ کرام حیران، بولے یا رسول اللہ، اشارے سب کے یا رسول اللہ ہم بھی ایسے ہی ہے نا، دوسرے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی، ہمارے ساتھ بھی ایسے آوازیں آنے لگیں۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، سنو بے شک نکلے گی تو تکلیف میں ہی روح کا نکلنا آسان نہیں ہے، لیکن میرے جو عشاق ہیں، مجھے جو پیار کرنے والے ہیں، مجھے جو محبوب رکھنے والے ہیں، میرے جو غلام سچے ہیں، مجھے یاد رکھنے والے ہیں، جو وہ بے فکر ہو جائیں، وہ جب روح نکلے گی انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں ایسا چلے گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا گیا ہو۔ اب سرکار کو نے تو فرما دیا نا، اب سارے حیران، ایسا کیسا؟ تکلیف بھی ہو رہی ہے اور آٹے میں نمک کے برابر بال بھی نکالا جا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا سنو، پھر میرے آقا نے مثال دی، سنو مثال دیتا ہوں۔ مثال دی سورہ یوسف سے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا میرے آقا نے صحابہ سے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کو دیکھا آپ نے کس قدر حسین تھے؟ زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو بلایا، سیب ہاتھ میں دیا، ایک چھری دی کہ تم سیب کاٹ کے کھاؤ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں یوسف کو دیکھ کے تڑپ نہ جائیں۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے داخل ہوئے انہوں نے سیب نہیں کاٹا، اپنی ساری انگلیاں کاٹ لی۔ سرکار فرماتے ہیں جب حسن یوسف میں ایسی مو ہوئی کہ انہیں انگلی کٹنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری انگلیاں کٹی ہیں، تو سرکار نے فرمایا تمہاری روح نکلتے وقت میرا جو چاہنے والا ہوگا، میرا جو محبوب ہوگا، میرا جو عاشق ہوگا، مجھے ہمیشہ یاد رکھنے والا ہوگا، جب اس کی روح نکالی جائے گی میرا چہرہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، حضور سامنے آ جائیں گے۔ اب جب حضور کا جلوہ ہوگا تو کسے کیا پتا کروڑوں کی تکلیف ہو یا لاکھوں کی تکلیف ہو یا اربوں کی تکلیف ہو۔ کیسی مثال دی میرے دوستوں، یعنی وہ کیفیت کہتی ہے حضور کو یاد کرنے کا مزہ کیا ہے، نزا کی تکلیف کیسے بچ رہی ہے کہ کیا شاعر استاد خالد نے کیا خوبصورت فرمایا کہ نظر میں کیسا فائدہ ہے میرے آقا علیہ السلام کو محبت اور یاد رکھنا اور غلامی رسول، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ نظر میں قبر میں سرے محشر، نظر میں قبر میں سرے محشر، ارے بس تیری یاد کام آئی ہے یا رسول اللہ، آپ کی یاد کام آئی ہے۔ نبی کی یاد، نبی کا عشق انشاءاللہ تمہیں ہر مرحلے پہ کام آئے گا، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب سرکار علیہ السلام پانی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، سنو، اور تکلیف ہو رہی ہے جو میں نے بیان کی نا، وہ تو ہر ایک کے لیے ہے، کوئی ایسا تو نہیں، یہ تو سنت ہے کہ اگر ہے تو ہم بھی کہیں نا یہ کہ حضور علیہ السلام جیسی ہستی تو ہم کیا ہیں اس کے آگے۔ تو وہ پانی میں ہاتھ ڈالتے تو سیدہ سر دبا رہی تھی، سنا غور صاحب، اب یہ توجہ سے سننا، بڑی روح پرور حدیث ہے، نکل نہ جائے۔ سر کو دبا رہی کہ دروازے پہ نوک ہوا، حضور کی آنکھ مبارک لگ گئی، سرور دبا رہی تھی نا تو ریلیکس ہوا تو آنکھ لگ گئی، تکلیف میں تو تھی، یعنی تکلیف میں کبھی آنکھ لگ جائے تو آپ سمجھتے ہیں نا کتنا مریض کو خیال رکھتے ہیں بھائی۔ تو اب جب نوک ہوا تو فوراً بھاگی، بولے کون ہے؟ بولے ہم مسافر ہیں۔ بولے کیا چاہتے ہیں؟ بولے ہم آقا علیہ السلام سے ملنے آئے ہیں۔ اوہ، سرکار سے سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں تم جانتے ہو ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ناساز ہے، اور تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہتے ہم بڑی دور سے آئے ہیں، دور کو انہوں نے لمبا کیا، ہم بڑی دور، یہ ہلا ہے نا، بڑی دور جگہ نہیں بتائی، ہم بڑی دور سے آئے ہیں۔ تو کہتی ہے معاف کرنا، ابھی آپ چلے جاؤ، ابھی میرے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی ہے، کل آنا، جاؤ۔ بس چلے گئے۔ دو لوگ تھے، دو شخص تھے، جملہ سننا کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، کیوں؟
قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. وہ چلے گئے, آپ آ کر بیٹھ گئی. دوسرے دن پھر ٹک, اور اتفاق سے پھر سرکار علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی, آپ نے سر دبایا, پھر بھاگتی ہوئی گئی آپ تیزی میں. بولے کون ہیں؟ ہم کل والے مسافر ہیں, بڑی دور سے آئے ہیں, سرکار سے ملنا چاہتے ہیں. بولے تم آئے ہو اور ابھی آنکھ لگی اور پتہ نہیں حضور اتنی تکلیف میں ہے میرے بابا, خدا کے لیے اب کل آنا جاؤ. سیدہ کیا فرمانی, کل آنا جاؤ. چلے گئے, اللہ اکبر, یہ کہا اور چلے گئے. پھر سیدہ, اب تیسرے دن جب ناک ہوا, میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھل گئی. سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے, تو کون ہے یہ, تو بار بار دروازے پہ جا کے حجت کری. بولے یا رسول اللہ کل بھی آئے تھے, پرسوں بھی آئے تھے اور ابھی بھی آئے ہیں, تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ آرام کر رہے تھے, تو ان کو کہہ رہی تھی جاؤ, تو چلے جاتے تھے, تو ابھی بھی میں یہ کہنے جا رہی تھی کہ جاؤ بھائی ابھی تو تکلیف. سرکار نے فرمایا ادھر آؤ فاطمہ. آئے حسنو, جانتی ہو یہ کون ہے, یہ دونوں کون ہیں؟ اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام پوچھ رہے ہیں, تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ اعلم ورسولہ, مجھے نہیں معلوم. بولے یہ اسرائیل ہے, اللہ نے بھیجا ہے, اور اس کے ساتھ جبرائیل ہے, یہ میری روح بظاہر قبض کرنے آئے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر. یہ سنا تو مطلب اتنی کیفیت میں آپ روئیں. بولے خدا کی قسم یا رسول اللہ, نہیں, یہ جبرائیل, یہ اسرائیل ہو ہی نہیں سکتے, یہ اسرائیل ہو ہی نہیں سکتے. تو سرکار نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بولے یا رسول اللہ آپ نہیں فرمایا اسرائیل کو کسی کے گھر میں جانے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, وہ بغیر اجازت اندر داخل ہوتا ہے اور روح کھینچتا ہے. پھر یہ کیسے ہوا کہ میں اسے کہہ رہی ہوں جا اور وہ چلا جاتا ہے؟ سرکار فرماتے فاطمہ تم, تیری عظمت کا, تیری عظمت کیا ہے اللہ کی بارگاہ اقدس میں؟ اللہ نے حکم دیا ہوا فرشتوں کو, خاص جبریل کو, جب بھی میری فاطمہ میرے محبوب کی بیٹی کے گھر جاؤ, اگر یہ اجازت دے تو اندر جانا, ورنہ قیامت تک اندر نہیں جانا. اور بیٹی اگر تو اس کو منع کرتی رہتی ان کو, تو یہ قیامت تک اس گھر میں داخل نہ ہوتے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. اب کہو نا قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں اللہ ہمارے بیڑے پار فرما دے, اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے, ایمان کی موت نصیب فرما دے. میرے دوستو آؤ نا, سیدوں کا ذکر ہو رہا قدر والے, تو میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک سنتے ہیں, اور ذکر ہو رہا ہے امام علی مقام, ان کی شان میں ایک آج کے جمعے نظر کرتے ہیں, دوسرا دن ہے آج بل عاشورے کا, تو کیوں نزدیک ہے نا, آہا عید کا دن ہے, بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں. اللہ اکبر. رات کو سرکار نے فرمایا تم فکر نہیں کر فاطمہ آ جائیں گے. بولے بابا درزی کو آج رات کو دے دو, یہ بچے تو سب پہنیں گے تو پھر یہ روئیں گے. بولے تو فکر نہیں کر, صبح تک آ جائیں گے. بس صبح دیکھا تو دروازے پہ ناک ہوا, بہترین 2 جوڑے آ گئے. محدثین فرماتے ہیں جنت سے جوڑے بھیجے گئے, دونوں حسنین کریمین کے لیے, بڑے خوبصورت. حضور آئے اور جوڑے دیکھ کے کہہ رہے ہیں واہ واہ فاطمہ کیا بات. بولا ہاں ابھی کوئی درزی تھا جو آپ نے کہا تھا وہ دے گیا. بتاؤ فرشتے بھی درزی ہیں. اللہ سیدہ فاطمہ کے در پہ اندازہ کیا آپ نے, ہے نا, فرشتوں کے ذریعے کپڑے آئے نا جنت کے. اور کیا فرمانے ہیں سرکار؟ بولا اچھا درزی آیا تھا. بولے فاطمہ وہ درزی نہیں تھے, فرشتہ تھے. اللہ نے جنت سے تیرے بیٹوں کے لیے یہ جوڑے بھیجے ہیں. اب امام عالی مقام مچل گئے, بچے تھے نا, عید کا دن تو آپ سمجھتے ہیں نا, بچل گئے. بولے بابا باہر سب کے پاس گھوڑے ہیں, سب گھوم رہے ہیں گھوڑوں پہ, چلا رہے ہیں گھوڑے, ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں. سرکار مسکرائے, بولا اچھا نہیں ہے. حضور علیہ السلام جھک گئے, اپنی پیٹھ پر صحیح امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا, ایک ڈوری لی منہ میں ڈال کر کہتے ہیں حسین یہ ڈوری پکڑنا, اور چلنا شروع کر دیا. یعنی بظاہر کہنا یہ چاہیے کہ وہ گھوڑے کی طرح آپ چلے جا رہے ہیں, اور بیٹا اور نواسا گھوڑا چلا رہا ہے بچپن میں. اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیا, دیکھا تو کہا, مسکرائے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کیا خوبصورت کیا اعلیٰ سواری ہے. یعنی وہ سواری کو کہنے سرکار کو, سرکار ان کو دیکھتے ہیں, عمر سواری اوپر تو دیکھ, سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے. آئے ہے کہ ہو کس طرح سے ہو بیان عزت شان و عزت اہل بیت,
کس طرح سے ہو بیان شان عزت اہل بیت مدح خواہ مدح گوئے مصطفیٰ مدح خوانے اہل بیت. جب سرکار مدح کریں، سرکار جن کی شان پتہ بیان کریں، وہ ہیں امام علی مقام اور یہ اہل بیت گھرانہ. اب سنیے نا، صحابہ کرام کی محبت اور یہ سرکار کی تربیت سے سیکھے نا، سبحان اللہ. اور کیسی محبت تھی یار. ہم لوگ آج اوٹ پٹانگ باتوں میں ان کی سن کے کیسی باتوں میں بغیر علم کے معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا. ارے پاگلوں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں. سنو، وصال سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بالفصل، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن میں امام حسن کی جب پیدائش ہوئی تو 2 4 5 6 مہینے کے تھے. تو آپ گھر جاتے، ایک دفعہ گھر گئے مولا علی کے، بولا حسن کو میرے گود میں لا کے دو نا. اور آپ نے ان کو گود میں لیا اور لوری دینا شروع کر دی. امام علی مولا علی دیکھ رہے ہیں اور وہ گلوری دے رہے ہیں. وہ اشعار بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری کے اندر وہ حدیث کے اشعار پڑھے ہوئے ہیں جو پڑھے نا آپ نے، پڑھے کا مفہوم میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ ہو بہو شعر کی تشریح نہیں ہو رہی، مفہوم بیان کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے حسین، اے حسن، اے امام حسن، کتنا پیارا ہے تو، تیرا چہرہ کتنا نور والا ہے. ارے تو ہو بہو شبیہ مصطفیٰ ہے، تیری شکل سرکار علیہ السلام ملتی ہے پر تیری شکل علی سے نہیں ملتی. یہ فرمایا بعد میں شعر میں کہ تیری شکل علی سے نہیں ملتی، تیری شکل مصطفیٰ سے ملتی ہے. اور مولا علی سن کر مسکرا رہے ہیں ان کی باتیں. یہ محبت ہے ان کی آپس میں. ایک مرتبہ امیر المومنین، سمجھ رہے نا، خلیفہ ہو گئے آپ، اور ایک مرتبہ آپ عصر کی نماز مولا علی اور سیدنا ابو بکر صدیق نے ساتھ پڑھی. دیکھو مساویق المہر کا میں نے وہ آپ کو بتا بھی دی ریفرنسز کہ کس طرح سے شواہد النبوہ اور یہ دیگر کتب کے اندر تاریخ طبری اور یہ موجود ہے یہ حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام کے یہ خلیفہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں. سمجھنا، امامت کون کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر. اور مقتدی کون ہے؟ سیدنا مولا علی. یہی ہوگا نا بھائی خلیفہ. بتاؤ، یہاں امامت اور مقتدی کا معاملہ ہو رہا ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ دل میں قدرت ہو، جھگڑے ہوں تو کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے کیا؟ نماز پڑھی عصر کی نماز پڑھ کے، اور انہوں نے دیکھا باہر نکلے تو سیدنا امام علی مقام امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، پاؤں مٹی والے تھے. سیدنا صدیق اکبر دوڑتے ہوئے گئے ان کے قریب اور ان کو کاندھے پہ بٹھا لیا. پاؤں یوں لٹک رہے ہیں، کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے. مولا علی فرما رہے ہیں یا سیدنا صدیق اکبر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مٹی والے کپڑے اور اس طرح آپ نے اٹھایا ہوا ہے. آپ خلیفہ ہوتا ہے نا، اس وقت خلیفہ ہے. بولے فرمایا میں خلیفہ اپنی جگہ پہ، یہ تجھے پتا ہے یہ میں میرے آقا علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام ان کو جب دیکھتے تھے نا اسی طرح کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے. دیکھیں کیسی محبت ہے، بے شمار حدیثیں ہیں. ایسا نہیں یہ تو میں تبرکاً وقت کے حساب سے، وقت کو بچانے کے لیے میں نے 2 3 اشارے. آئیے خلیفہ دوم کی بھی سن لیں، پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی، ابھی تو کتنی ان کی ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ واہ کیا شان ہے، آپ سمجھتے ہیں. ان پر بیان بھی آپ سن چکے تفصیل کے ساتھ. منبر رسول پر پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے امیر المومنین بنے نا، خطبہ دیا نا آپ نے، خطبے بیٹھے اس میں منبر پہ. اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 8 یا 7 یا 9 برس کے ہوں گے، اسی طرح کی ایج، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے قریب، اور قریب آ کر ان کا جبہ کھینچا منبر سے، نیچے اترو یہ میرے نانا کا منبر ہے. اللہ اکبر. علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث کو لائے، ابن عساکر اس حدیث کو لائے. اللہ اکبر. اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ کھینچ رہے ہیں، نیچے اترو یہ میرے نانا کا منبر ہے. اللہ اکبر. کس کو کہہ رہے ہیں آپ اندازہ کیجیے. آپ نے نیچے لکھا کس کو کہہ رہے ہیں؟ 28 لاکھ مربع میل کا خلیفہ، جس کا طاقت کیسی، جس کی طاقت ہواؤں پہ، جس کی طاقت زمین پر، جس کی طاقت آگ پر، جس کی طاقت دریاؤں پر، اس خلیفہ کو یہ کہہ رہا اتر نیچے، ہمارے نانا کے ممبر پہ بیٹھتا ہے. آئے ہائے. سیدنا عمر فاروق نیچے اترے، اپنا امامہ اتارا، نیچے رکھا اور ہاتھ چوم کر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ آپ کے ہی نانا کا ہے،
یہ میرے سر کے بال بھی سرکار علیہ السلام کے، آپ کے نانا کے، میرا وجود بھی آپ کے نانا کا۔ ارے عمر کیا ہے، خطاب کا بیٹا جو بکریاں چرانا نہیں جانتا تھا، اس کا باپ اسے ڈانٹتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب سے آپ کے نانا نے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھا، سینوں پہ ہاتھ رکھا، محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھا، تو آج عمر کو یہ نصیب ہوا ہے۔ میرا کچھ نہیں ہے، ہمارا یہاں کچھ نہیں ہے، سب آپ کے نانا کا ہے۔ اور سیدنا امام حسن مسکرائے، دیکھو آپ، امام حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے، آپ نے ہاتھ پکڑا، اوپر لے گئے اور وہیں بٹھا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بولا آپ ہی ممبر چلائیں، آپ ہی مالک ہے اس ممبر کے، اور آپ ہی خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو جس عمر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ بٹھائیں اور تم اعتراض کرو یار، پھر کہو ہم حسین ہیں، ہم حسینی ہیں، کیسے حسینی ہو یار۔ عمر فاروق، میں نے روایت کی پوری آپ کو بتا بھی دی، تحقیق کی بھی، اور تاریخ خلفاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی علماء اس حدیث کو لائے۔ تو میرے دوستوں، یہ ایک محبت، ایک اور بھی سن لو، سبحان اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت چل رہی ہے، ابھی ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، عبداللہ بن عمر، امام حسین، امام حسن، کسی بات پہ بچوں میں چک چک ہو گئی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چلا کے کہا ابن عمر کو، تیرا باپ تو ہمارا نانا کا غلام ہے۔ تیرے باپ تو ایسے ہوتا ہے جملے، تیرے والد تو، تیرے باپ تو ہمارے نانا کے غلام ہیں، کیا بات کرتے ہو؟ تو وہ حضرت عمر تھوڑے سے، عبداللہ بن عمر بچپن میں تھوڑا سا ان کو بھی تیش آ گیا، گھر آ گئے، بولے بابا آج امام حسین نے میرے ساتھ ایسا کیا، آپ کو غلام کہا، بار بار غلام کہا، سب کے سامنے کہا۔ بولا اچھا تو نے سنا؟ بولا ہاں میں نے سنا، سب نے سنا۔ بولا پکی بات؟ بولو چل۔ اب وہ جب ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں تو بچہ تو یہ سمجھ رہا نا آج واہ میرا کچھ نہ کچھ ہوگا۔ گھر پہنچے، آواز لگائی، مولا علی نکلے، امام علی مقام، اور دونوں ساتھ تھے۔ مولا علی نے پوچھا کیسے آئے عمر؟ امیر المومنین، عمر کیسے آئے امیر المومنین؟ بولے فرمایا سب سے پہلے تو ایک کام کرو، ایک پرچہ مجھے لا کے دو، یا ایک خال لا کے دو کوئی، اور اس پہ لکھ دو کہ امام علی مقام امام حسین تم نے کہا نا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں، کہا نا؟ ہاں میں نے کہا۔ حسین حسن بھی بول رہے ہیں ہاں انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو کہ آپ کے والد ہمارے نانا کے غلام ہیں۔ بولے یا علی ایک کرم کر دو، ایک تختی پہ یا ایک پرچے پہ فی الحال یا کپڑے پہ لکھ دو۔ حیران، بولا اچھا لکھ دیا، لکھ کے دیا نا، تو مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن کا انگوٹھا لیا اور اس کو لگا کر جیب میں رکھ لیا، اور فرمایا علی میں اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں، مروں نا میرے ساتھ اس کو قبر میں ڈال دینا، کل حشر میں جاؤں گا سرکار کے پاس، بولے یا رسول اللہ غلامی کی سند تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، تمہارے نواسے کا دیا ہوا یہ پرچہ ہے، اس نے قبول کیا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، یہ محبت حدیثیں ہیں، ایک نہیں کئی، میں بیان کرنا جاؤں تو متواتر کے ساتھ ہی حدیث کی کتب میں اہل بیت سے اور صحابہ کی محبت کا تو جواب ہی نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب آئیے نا، آج جس محدث کا ذکر کرنا ہے اس کی اہل بیت سے محبت، کیا معاملہ ہے؟ وقت بچ جائے، مطلب میں اپنی ٹائم پہ ختم کروں، تو اس لیے میں اس پہ آخر میں اگر کوئی بات ہوئی تو انشاءاللہ کریں گے بیان، ورنہ زندگی بخیر رہی تو پھر جس محدث کا ذکر کرنا ہے وہ محدث امیر المؤمنین فی الحدیث جس کا خطاب ہے، 180 ہجری ان کی وفات ہے۔ وہ اس لیے بتاتے ہیں، آپ کے بعض اوقات یہ علماء خطاب آپ کو ایسی چیزیں بتاتا، کوئی نہیں کہیں بھی آپ سن لیں، اور بھائی جب علم کچھ نہیں دو گے کم سے کم اتنا تو علم ہو، کوئی تو بندہ ایسا ہوگا جو یاد رکھے گا تھوڑا بہت کہ یار ہاں یہ عالمی صدی کے تھے، یہ بڑے امام ہیں، کیا حدیثیں لکھی، کیا کمال کیا انہوں نے، تو کم سے کم کچھ تو لے کر جائے نا، تھوڑی بہت علم کی باتیں، علم والوں کی، علم والے کی باتیں نا، کارنامہ ہے نا۔ لاکھوں حدیث زمانے یاد کرنے والی شخصیت امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام حنبل، ان کی عظمت کا ڈنکا کیسے بجاتے تھے کہ انہیں کئی لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ، سند بسند کے ساتھ یاد تھیں، اور جب آپ ممبر پہ بیٹھتے اور سامنے سے آ رہے ہوتے نا ان کی محفل کے اندر، حضرت عبداللہ بن مبارک امام حنبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے، بولو تمہیں حدیث سننی ہے نا، تم نے اللہ اور رسول کی باتیں سننی ہے تو اس سے سنو، اس سے زیادہ باکمال باتیں کوئی نہیں کرتا۔ اس پائے کا، اور ان کی اور خاصیت بھی سناؤں، سب سے بڑی خاصیت ان کی یہ ہے کہ محدثوں میں سب سے زیادہ امیر ترین شخصیت یہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں دولت ان کے پاس تھی، زمینیں تھیں، جائیداد تھی، باپ باپ سے ملی، اور آپ کا روزانہ کا معمول ہزاروں کی انکم تھا۔ سننا، یہ جملے سنو آپ غور سے سننا، ہزاروں کی انکم تھا اور ہزاروں سے زیادہ خرچ کرنا تھا اللہ کی راہ میں۔ کیسا خرچ کرتے تھے؟
اب آپ اندازہ کرو کہ جب سال ختم ہوتا تو ہم اور تم کیا کرتے ہو؟ نصاب نکالتے ہو نا بھائی زکات کے لیے. جب یہ نصاب نکالتے تو صاحب نصاب ہی نہیں ہوتے. لاکھوں کمانے والا، کروڑپتی ذوخو لاکھوں رکھنے والا، کیا ایمان تھا ان کا کہ اللہ تو مجھے دے رہا ہے. جب اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں کیوں روکوں؟ میں اللہ کی راہ میں بانٹتا جاؤں نا. اللہ مجھے 10 گنا زیادہ دیتا ہے، کیوں میں قبضہ کر کے بیٹھوں کل یار کیا ہوگا کل کیا ہوگا. اس کا مقصد ہے میں نے اللہ کے مال میں خیانت کی نا تھوڑا سا کہ بھائی اللہ تو دے رہا ہے. جب اللہ دے رہا ہے تجھے چن لیا کہ لے لے لے، تو فکر نہیں کر، تجھے دیتا رہوں گا، تو میری راہ میں لٹاتا رہے. تو یہ کمال تھا. کیسے لٹاتے تھے؟ پھر میں سید زادی کی مثال سناؤں گی آپ کو، جو آج بیان کرنا قدر والے جانتے ہیں، قدر شان ہے اہل بیت. کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا، غور سے سننا، ضرورت مند آیا آپ کے پاس، عبداللہ بن مبارک. بہت سارے ان کی روایتیں باتیں، وقت نہیں ہے، صرف اتنا ہی آپ کے لیے میں نے بیان کر دی. ان کے پاس ایک شخص آیا، بہت مجبور، بچی کی شادی تھی، تو بیچارہ ڈرتے ڈرتے آیا جیسے ہوتا ہے. آپ کہنے لگا حضرت میری بچی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو سارا ہی کچ کر دو، ظاہر شادی میں خرچے تو ہوتے ہوں گے نا، آپ مجھے صرف 100 دینار دے دو. کیا فرمایا؟ سننا، بڑے کام کی حدیث ہے، اللہ نکل جائے گی، بڑی کام کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے یہ. آپ نے فرمایا اچھا تمہیں 100 ہی چاہیے؟ بولا ہاں، باقی میں کسی اور سے لے لوں گا، جو تھوڑے بہت بچیں گے باقی سے میں صرف آپ مجھے 100 دینار دیں. اچھا ٹھیک ہے. بولے باہر میرا کیشیئر بیٹھا، یہ ان کا حجرہ ہے، باہر کیشیئر بیٹھا میرا، کیش لے کے. تو آپ نے ایک پرچہ لیا، اس کے اوپر 1000 روپے لکھ دیے. اس نے تو کہا کتنے؟ 100. یاد رکھنا، اس نے کتنے کہا؟ یہ فگر کا کمال ہے. اس نے کیا کہا؟ 100. آپ نے کتنے لکھ دیے؟ 1 0 بڑھا دیا، 1 0 بڑھا دیا یوں کہیں، اور پرچہ بند کر کے کہا جاؤ کیشیئر کو دو، یہ مجھے دے دے، آپ کو دے دے. ٹھیک ہے. یہ وہاں گیا کیشیئر کے پاس، تو کیشیئر بولتے نا کیا ہے؟ بولے بھائی وہ 100 دینار میں نے مانگے تھے. اس بندے نے کہا تو یہ اس پہ پرچے پہ 100 دینار لکھے ہیں تو مجھے 100 دینار دے دو. انہوں نے پرچہ دیا تو کہا یار حضرت نے 1000 لکھے اور یہ کہہ رہا 100. بولے واقعی؟ تو بولے کیا مطلب؟ بولے اس میں تو 1000 لکھے تو ہیں. وہ بھی حیران ہو گیا، نہیں میں نے 100 مانگے تھے. تو اب وہ بندہ کیا سوچ رہا کیشیئر کہ حضرت کے 0 زیادہ لگ گیا غلطی سے. اب وہ اندر گیا، سننا، اندر گیا، بولے حضرت شاید آپ سے غلطی ہوئی، وہ 100 مانگ رہا ہے اور آپ نے 1000 لکھ دیے. تو آپ نے کہا تو نے اس سے پوچھا؟ بولے نہیں، وہ اس نے مجھے پہلے بتا دیا کہ آپ 100 دیں گے. تو پھر تو نے بتا بھی دیا کہ اس میں 1000 ہیں؟ بولے ہاں میں نے بتا دیا. پر آپ نے کہا بتانے کی ضرورت کیا تھی تجھے، جو لکھا تھا وہ دے دیتا. چلو خیر لاؤ، وہ پرچہ لیا، 1 0 اور بڑھا دیا. سننا، بڑے کام کی حدیث، ابھی پہنچے نہیں ہو منزل تک. اللہ کیسا امام ہے، کیسے محدث ہیں یار، کیسی سخاوت ہے. آج ہم ایسے سخی ہیں تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا یار تم کو، تمہاری دولت کو، کہ تم کتنا خرچ کرتے ہو، کہاں خرچ کرتے ہو. اب وہ لے کے گیا، اس نے کچھ پوچھا ہی نہیں، 10,000 دینار دے دیے. اس نے کہا بھائی میرے 100 ہیں. بولے حضرت نے کہا تجھے 10,000 دینار دینے ہیں. اب بتاؤ نا تم یار، اس کو 10,000 کسی کو 50 روپے ملنے اور اس کو 5,50,000 دے دو، وہ تو جھوم رہا ہے. بولے حضرت کو دعائیں دے رہا اور ویسا جھوم رہا، خوشی میں اتنا خوش، اتنا کچھ جھومتا جا رہا، جاتے جاتے باہر نکلا اور دعائیں دیتا گیا، حضرت آپ تو سخی کے ابن سخی. اب یہ بندہ پریشان کیشیئر، یہ کیا معمہ ہے یار. حضرت نے اندر گئے، بولے حضرت باقی تو کچھ نہیں، یہ معمہ کیا ہے مجھے بتا دو. بولے سننا چاہتا ہے؟ بولے پہلی دفعہ میں نے تجھے دیا نا، تو سننا چاہتا ہے. پھر آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سن. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی سائل تمہارے پاس آئے مدد کے لیے، سائل سچا سائل، تو اس کو اس کی طلب سے دگنا تم دو گے نا تو وہ انتہائی خوش ہوگا. مانگا تو اس نے 50-100 روپے، تم نے اس کو 200 دے دیے تو یقینی طور پہ آپ فطرت ہے نا، وہ بہت خوش ہوگا. وہ جو لمحہ ہے اس کے چہرے کی خوشی کا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اسی وقت تیرے نام پہ جنت اللہ لکھ دیتا ہے. کیسا عمل ہے. اللہ تیرے گناہوں کو تیری مغفرت فرما دیتا. تو سن، میں نے 1000 لکھے تھے تاکہ وہ 1000 دیکھ کے خوش ہوتا، لیکن تو نے میری پول کھول دی تو پھر میں نے 10,000 لکھ دیے. اب بتا وہ خوش ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ بولے خوش، ارے وہ تو بالکل پاگلوں کی طرح آپ کو دعائیں دے رہا تھا. یہ ہیں سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین فی الحدیث. اب سننا بات، اتنی کتابیں، اتنا علم، اتنے بڑے عالم، میں نے بتائی دی آپ کو مثال، اور اتنی لاکھوں حدیثیں زبانی یاد کرنے والے سند کے ساتھ. اور جب باہر نکلتے ہیں نا مسجد سے تو کم سے کم کئی 100 طالب علم لوگ ساتھ ساتھ، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی مسئلے پوچھ رہا ہے. یہی ہوتا ہے علماؤں کے ساتھ بڑے بڑے وہ. تو وہاں اس علاقے میں ایک سید زادہ تھا، سید زادہ دنیا دار تھا. اور حضرت کا کمال کیا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ بلا ناغا سرکار علیہ السلام کی زیارت فرماتے تھے خواب میں، بلا ناغا. اندازہ کیا کس قدر محبوبی والی شخصیت ہے.
تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سید زادے تو تھے، وہ گمراہی میں تھے، دنیا داری میں، مطلب ان کا دین کا کوئی کام نہیں تھا، بس اٹھ پٹانگ باتیں حرکت کرنا، گھومنا پھرنا، جس طرح آپ سمجھتے ہیں دبے الفاظوں میں. اس سید زادے کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، آپ کے نظر میں بھی ہوتے ایسے سید، آپ تو بلا تو کا جملے مار دیتے ہو ایسے ایسے. سنو وہ بھی سن لو جو تو تم جملے مارتے ہو، تمہارا بھی حشر کیا ہوگا، یہ سن لو. تو وہ اپنی دھن میں آتے، تو ایک دم آگے قریب سے دیکھا تو وہ رش لگا کے بابا جی مفتی صاحب ہاتھ چومے گئے. تو کہہ رہے ابے مفتی صاحب مولانا چکروں سے جاؤ گے نہیں، جیسا جملہ کہتے نا کہ تانا. اب میں یہ جملہ کہتا ہوں، اچھا نہیں لگتا اردو میں کہ شو بازی والی کہتے ہیں، مولانا صاحب دکھاوا کر رہے ہو، 10,000 لوگوں گھما رہے ہو ساتھ پاس تاکہ لگے میں مولوی ہوں. یہ تو وہ طنز کر دیا انہوں نے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے طنز کا جواب کیسے دیا دیکھو. اس نے کہا او سید صاحب خدا کی قسم یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کے باپ داداؤں کا کام ہے، یہ آل رسول کا کام ہے، یہ دین کی تبلیغ کرنا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونپ دیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا جو ہم کر رہے ہیں، ورنہ کرنی تو تم کو چاہیے، مگر تم تو گمراہی میں ہو. یہ جو جملہ کان اور سید صاحب کو لگ گیا کہ گمراہی میں تم. وہ تو چلے تو گئے، آپ بھی چلے گئے، رات کو سوئے، حضور علیہ السلام کا دیدار ہی نہیں ہوا. سننا بس آخری ہے، دوسری رات دیدار ہی نہیں ہوا، تیسری رات دیدار ہی نہیں ہوا. اب تو رو رو کے حال برا ہو گیا. ظاہر ہے ویسا بندہ اور ایسا علم والا بندہ، اب وظائف جو مسائل مسئلے جو ان کے پاس ہوتے ہیں پڑھنے کے پڑھانے خوب پڑھا، رات کو پڑھے اور سوئے تو سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے. لیکن حضور خفا تھے. فرمایا او عالم، او عبداللہ بن مبارک، او عبداللہ تجھے اپنے علم پہ بڑا نام ہے، تجھے لگتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، اور تو نے میرے بیٹے کا دل توڑ دیا، تو نے اس کو گمراہ کہہ دیا. بے شک میں بھی جانتا ہوں کہ برا ہے، برائیوں میں ہے، لیکن خون تو میرا ہے نا. تجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ تو کس کو بول رہا ہے یہ بات، میرے خون کو. اب یہ باتیں چل رہی تھی کہ اچانک وہ اٹھ کھڑے ہو گئے خواب میں. اب تو حقیقت آشنا ہوگی نا. بغیر چپل پہنے آل رسول کے گھر میں بھاگے، اس سید زادے کے گھر میں بغیر چپل پہنے بھاگتے گئے. دیکھا تو اندر شاہ صاحب تہجد پڑھ رہے، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. آپ نے ٹھک 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 ناک کی، سلام ولام پھر کے واپس آئے اور دیکھا کہ حضرت آئے، اور گلے سے لگا لیا حضرت کو سید صاحب نے، خدا کی قسم، اور ہاتھ چوم رہے. حضرت صاحب آج تو کمال کر دیا آپ نے. وہ بھائی کمال آپ نے نہیں کیا، کمال تو میرے ساتھ ہو گیا. بولے میں آپ کے پاس معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کہہ رہے ہو میں نے کمال کر دیا. بولے نہیں مفتی صاحب آپ نے آج کمال کر دیا، میں آپ کا احسان من زندگی بھر نہیں بھولوں گا. وہ ہاتھ چومنے لگ گئے اور یہ کرنے، تو قدموں میں گر گئے. کون؟ حضرت عبداللہ بن مبارک. بولے سب چھوڑیے، آپ پہلے مجھے معاف کیجئے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا جو میں نے آپ کے ساتھ طنز کیا ہے، بدلے حاضی کی. سید صاحب کہتے ہیں میں نے تو کیا، میں نے 100% آپ کو معاف کیا. ارے آپ تو وہ خوش نصیب ہے، آپ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے سرکار علیہ السلام کی زیارت ہو گئی خواب میں. ارے جب آپ نے مجھے بدکلمات کہے، مجھے کہا کہ تم ایسے ہو، تو میں روتا ہوا جب آیا رات کو سویا، سرکار آگے بیٹے تو ایسا کام کیوں کرتا ہے کہ ہر کوئی تجھے طنز کرے، ہر کوئی تجھے ایسی بات کرے، تو آل رسول ہے، تجھے تو اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ کسی کی زبان نہ اٹھے. بس اس دن سے صبح میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں کوئی کام نہیں برا کروں گا. اب میں تہجد نماز 2 دن سے پڑھ رہا ہوں اور آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج مجھے ہدایت ملی. اب حضرت کہتے ہیں جناب آپ کو میری وجہ سے تو ہدایت مل گئی، میرا سارا علم زیرو ہو گیا ہے، آپ کے نانا خفا ہو گئے ہیں مجھ سے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب میری حیثیت زیرو ہے. جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ اور اس کا رسول مجھے معاف نہیں کرے گا. پھر سید صاحب نے گلے لگایا محبت کے ساتھ. تو میرے دوستوں کیا ہوئی بات کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. سب بولو نا، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا